بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، علماء کرام، حفاظ اعظام، رمضان المبارک کے موقع پر تراویح کے بعد 10-15 منٹ قرآن کا خلاصہ، تراویح کا خلاصہ سنایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ مختصر خلاصہ چند آیات کا یا کسی سورت کا جو مناسب لگے، جو بہتر لگے، انشاءاللہ مواد فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے دن تراویح کے بعد چند چیزوں پر سامعین کو بتانا ہے قرآن کے تعلق سے۔ بعض احباب، بعض علماء کرام، حفاظ اعظام پہلے دن پہلے پارے کا خلاصہ سناتے ہیں، لیکن ہماری گزارش ہے، درخواست ہے کہ 4-5 چیزیں قرآن کے نزول کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے اگر شروع میں خلاصے کے طور پر بتا دیں پہلے دن تو زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ پسند ہوتی ہے۔ کوئی سورہ فاتحہ کا خلاصہ سناتا ہے، کوئی تعوذ اور تسمیہ کا، کوئی پہلے پارے کے جو مضامین ہیں وہ سناتا ہے۔ بہرحال 4-5 چیزیں ہم بیان کریں گے، مواد کے طور پر فراہم کریں گے۔ چاہے تو آپ اسے سامنے رکھ کر پہلے دن خلاصے کے طور پر سنا سکتے ہیں۔ پہلی چیز، وحی کی ضرورت۔ سارا قرآن وحی ہے۔ وحی اور قرآن دونوں ملے جلے حروف ہیں۔ قرآن کو وحی کہا جاتا ہے، وحی کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو کیا قرآن کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، وحی کی ہمیں ضرورت ہے نہیں ہے، اسے بتانا ہے۔ تو اس کا خلاصہ معرف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اسے لکھا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور انسان کو اللہ دنیا میں بھیج کر ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ متعین کیا ہے۔ تو ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تو پھر اس انسان جب دنیا میں آیا تو پھر اسے ضروری بنتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس کے لیے اس کا استعمال کرنا، اور دوسرا ان چیزوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا۔ ایک کائنات کے اشیاء کا استعمال ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو اس کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 طرح کا علم بندے کو دیا ہے۔ نمبر 1 حواس خمسہ ہے، نمبر 2 عقل ہے۔ حواس خمسہ چھو کر، سونگھ کر، چھو کر، یہ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان پہچانتا ہے چیزوں کو، اور جہاں حواس خمسہ کام کرنا بند کر دیں وہاں عقل کام کرتی ہے، کہ اس کی مثال حضرت نے خود لکھی ہے، دیوار ہے تو دیوار کو دیکھ کر تو بتا سکتے ہیں کہ اس کا کلر کون سا ہے، ساری چیزیں تو حواس خمسہ سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس دیوار کو کس نے بنایا ہے یہ حواس خمسہ نہیں بتاتی، یہاں عقل کام کرتی ہے کہ اسے مستری نے بنایا ہے، پینٹر نے پینٹ کیا ہے۔ تو جب عقل کا بھی ایک محدود دائرہ ہے، جب عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر وہاں وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی خدمت کے لیے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کا استعمال کیسے ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس کے لیے اللہ نے 3 چیزوں کو دیا علم کے طور پر۔ ایک حواس خمسہ، پھر اس کا دائرہ محدود ہے، اس کا دائرہ جہاں ختم وہاں سے عقل کا دائرہ شروع، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم وہاں سے وحی کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو عقل سے آگے وحی کا درجہ ہے۔ اگر وحی نہ ہوتی تو پھر انسان اپنی عقل سے اللہ کے حکم کے مطابق چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ تو سب سے پہلی چیز وحی کی ضرورت، اس پر بتانا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن مجید کیسے نازل ہوتا تھا، قرآن کے نزول کے کیا کیا طریقے تھے۔ تو 5 طریقے احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس کی راویہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی، پہلی جو شکل تھی نبی پر وحی کے نازل ہونے کی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ جو پہلی شکل ہے گھنٹی کی سی آواز سنائی دینا، یہ ذرا زیادہ سخت ہوتی تھی۔ اس کے تعلق سے دوسرے احادیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی جانور پر بیٹھتے اور اس طرح کی وحی نازل ہوتی تو جانور نبی علیہ السلام کے بوجھ کو، یعنی وحی کے بوجھ کو برداشت نہ کرتا، نیچے بیٹھ جاتا تھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک چہرہ
ایک صحابی رسول کے گود میں تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو وہ صحابی رسول کا جو پیر تھا وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پیر ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زاد المعاد میں حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زانوں پر نبی کا چہرہ رکھا ہوا تھا، وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ تو یہ پہلا وحی، نزول وحی کا پہلا طریقہ گھنٹی کی آواز کا آنا۔ دوسرا جو طریقہ ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی شکل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی شکل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر قرآن مجید کو اتارتے تھے، قرآن مجید کو بیان کرتے تھے، قرآن مجید سناتے تھے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ وہی کا جو تیسرا طریقہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کسی انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اکثر طور پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام حدیث میں آتا ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لاتے تھے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا براہ راست اللہ سے جو ہم کلامی ہو کر ہے معراج کے موقع پر، یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ پانچواں طریقہ وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے، جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں کوئی بات اللہ القاء فرما دیتے تھے، یہ بھی وحی کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ 5 قرآن کے نازل ہونے کے وحی کے طریقے ہیں، اسے بھی خلاصے کے طور پر بتانا ہے۔ اور تیسری بات جو سنانا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 طرح سے 7 قسم کی قراتوں سے پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے احسان کیا، ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ 7 طریقے سے میں سے جو پسند ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو۔ 7 حروف سے مراد 7 قراء ہیں، 7 قراتیں ہیں، جو 7 قراء کی جو 7 قراتیں ہیں ان قراتوں میں سے جو قرات آسان ہو اس حساب سے پڑھنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ قرآن کریم کو ایک ہی حرف پر پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے اس کی معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 2 حرفوں پر پڑھے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت چاہتا ہوں، میری امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ تیسری بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کریم کو 3 حرفوں پر پڑھے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت چاہتا ہوں، میری امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ چوتھی بار آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حروف پر پڑھے، پس وہ ان میں سے جس حرف پر پڑھیں گے ان کی قرات درست ہوگی۔ تو اللہ کا احسان ہے۔ تو یہ تیسری بات، قرآن کریم کو 7 قراتوں میں سے جس قرات کے ساتھ بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے، قرآن کریم کی تفسیر کن کتابوں سے، کن چیزوں سے کرنا ہے۔ ہر ایرا غیرہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی تفسیر کا ماخذ کیا ہے، قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے کن چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، تو اسے بھی تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتانا ہوگا۔ پہلی چیز، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جاتی ہے۔ پہلی چیز، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بعض آیات کے لیے تفسیر ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستے پر اللہ ہمیں ہدایت دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ اب اس کی تفسیر خود قرآن مجید میں دوسری جگہ سورہ انعام میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا،
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو دیکھو وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کے لیے ماخذ قرآن ہی ہوگا۔ نمبر 2، قرآن کی آیات کی تفسیر احادیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا ہے، نبی سے بہتر کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا، نبی سے بہتر کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کی تفسیر کے لیے ماخذ جو دوسرا ماخذ ہے وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کے تحت کیا کہا ہے، اسے تلاش کرنا ہوگا۔ اور تیسری جو چیز ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں کہ قرآن کی تفسیر میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کو تیسری جگہ پہ دیکھا جائے گا۔ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے، نبی کے احادیث میں نہیں مل رہے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو دیکھا جائے گا کہ اس آیت کے تحت صحابہ نے کیا کہا ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم براہ راست نبی کے شاگرد ہیں، نبی کی زندگی کو انہوں نے دیکھا ہے، پایا ہے۔ تو صحابہ سے بہتر قرآن کی تفسیر کوئی سمجھ نہیں سکتے کیونکہ نبی کے صحبت یافتہ ہیں۔ تو قرآن نبی کے حدیث کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کو ترجیح دی جائے گی، پھر صحابہ کے بعد تابعین کے اقوال کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ تابعین نے صحابہ کی صحبت کو پایا ہے تو تابعین کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر تابعین کے بعد پانچویں چیز جو دیکھا جائے گا وہ لغت عرب ہے۔ عربی زبان کی مہارت رکھنے والے وہ سمجھیں گے کہ اس آیت کا، اس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، کیا معنی ہے، لغت عرب کو پھر ترجیح دی جائے گی۔ پھر جو آخری چیز ہے، چھٹی چیز جو ہے وہ تدبر اور استنباط ہے، کیونکہ انسان قرآن مجید کے اندر بہت سارے نکات ہیں، بہت ساری رازیں ہیں، انسان غور کرتا جائے گا تو بہت ساری چیزیں اسے ملتی جائیں گی قرآن کی روشنی میں، لہذا قرآن کے اندر غور کر کے تفسیر بیان کی جائے گی۔ لیکن یہ تدبر اور استنباط کرنے والوں کے لیے یہ حکم ملا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے، ان کا جو استنباط ہے، ان کا جو غور و خوض کرنا ہے، یہ قرآن کی کسی آیت سے، کسی حدیث سے، یا صحابی کے کسی قول سے، تابعین کے میں سے کسی کے قول سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ وہ جو پہلے جو 5 ماخذ بتائے گئے، بیان کیے گئے، اس کے تقابل میں، مقابل میں نہ ہو، بلکہ اس کے موافق میں ہو، تبھی ان باتوں کو مانا جائے گا۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کے ماخذ یہ 6 ہیں: قرآن، احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، لغت عرب، تدبر اور استنباط۔ اور اس کے بعد آخری چیز 15-20 منٹ کے خلاصے میں آخری چیز تھوڑا قرآن کے ناموں کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ قرآن کو کیا کیا ناموں سے قرآن نے یاد کیا ہے، قرآن کو کیا کیا ناموں سے قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ویسے بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے، مفسرین نے بہت سارے نام بیان کیے ہیں، چند نام، 10 نام انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ پہلا، قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ خود قرآن میں ہے۔ سورہ اسراء، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک کہ قرآن ہے جو قوموں کی ہدایت کے لیے، قوموں کو راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تو اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا مطلب ہے، قرآن قرأ یقرأ سے معنی پڑھنا، پڑھے جانے والی کتاب، کیونکہ قرآن بار بار پڑھی جاتی ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو قرآن کو کتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب ہے۔ قرآن کو کتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ نمبر 3، قرآن کو فرقان بھی کہا گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، سورہ فرقان میں قرآن کو فرقان کہا گیا۔ قرآن کو فرقان کہنے کا مطلب کیونکہ یہ حرام اور حلال کے درمیان میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، تو اسی لیے اسے فرقان کہا گیا۔ اسی طرح قرآن کا چوتھا جو نام ہے، اسے ذکر کر کے بھی کہا گیا، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر کے معنی نصیحت، کیونکہ قرآن مجید میں پورا قرآن نصیحت سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے اسے ذکر کا بھی نام دیا گیا۔ اسی طرح 5واں جو نام ہے، قرآن کو نور بھی کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور، کیونکہ یہ جہالت، شرک، گمراہی کی تاریکیوں کو ختم کرنے والی کتاب ہے،
اسی لیے اسے نور کر کے بھی نام رکھا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کو ہدا بھی کہا گیا، ہدی للمتقین، راستہ دکھانے والی کتاب۔ ظاہر بات ہے یہ آخرت کا، کامیابی کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اسی لیے اسے ہدا بھی کہا گیا۔ اسی طرح قرآن کو شفا بھی کہا گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ یہ نفاق، حسد، بدگمانی، ہر غلط چیز سے شفا دلانے والی کتاب ہے، اس میں صحیح اصلاح ہوتی ہے، غلط باطنی بیماریوں سے شفا دلانے والی کتاب ہے، اسی لیے قرآن کو شفا کا بھی نام رکھا گیا۔ اسی طرح قرآن کو رحمہ بھی کہا گیا، وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اسی لیے اسے رحمت بھی کہا گیا۔ اسے موعظت بھی کہا گیا، قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُم، موعظہ کے معنی بھی نصیحت ہی کے ہیں، لہذا اسے موعظہ بھی کہا گیا۔ اسی طرح قرآن کو عزیز بھی کہا گیا ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيز، عزیز کے معنی غالب کے ہیں، غلبہ، کیونکہ یہ قرآن ساری کتابوں پر غالب آنے والی ہے، ساری چیزوں پر، ساری قرآن اس کا بدل نہیں ہے، یہ مغلوب ہونے والی کتاب نہیں ہے، ایسا کوئی کلام لا ہی نہیں سکتا کوئی جو اس پر غالب آ جائے، اسی لیے اسے عزیز بھی کہا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، لہذا قرآن نور بھی ہے، شفا بھی ہے، فرقان بھی ہے، رحمت بھی ہے، جتنے نام اتنے ہی اس کے فیوز و برکات کے پہلو ہیں۔ لہذا یہ 4-5 چیزوں پر خلاصے کے طور پر سنانا ہے۔ سب سے پہلی چیز وحی کی ضرورت، نمبر 2 حضور پر وحی کے نزول کے کیا کیا طریقے تھے، نمبر 3 قرآن کریم کو کتنے طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، کتنی قراتیں ہیں، نمبر 4 قرآن کریم کی تفسیر کہاں کہاں سے لی جاتی ہے، نمبر 5 قرآن کریم کے ناموں کے تعلق سے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ روزانہ مختصر انداز میں 4-5 چیزوں پر جیسے آج بتائے گئے رسول اللہ مواد فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، ساتھ دیں، دعا بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔